بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دنیا میں سب سے پہلا حضرت آدم علیہ السلام نے قدم رکھا اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس وقت جب دنیا کا پہلا قتل ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا تھا۔ اس وقت حضرت حوا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، یہ بہت حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا، اور یہ خوبصورتی میں اکلیمہ سے کم تھی۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے کہا کہ وہ نکاح اکلیمہ سے ہی کرے گا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل سے کہا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ جو اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا آگ اس کو نہیں کھاتی تھی۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا لہٰذا اس نے ایک گیہوں کی بالیوں کا ایک گٹھا قربانی کے لیے پیش کیا، اور حابیل چونکہ مویشی پالتا تھا لہٰذا اس نے ایک بکری کی قربانی پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گیہوں کے گٹھے کو چھوڑ دیا۔ قابیل کے دل میں بغاوت حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے کہا بھائی جان اب تو یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، اللہ کی جانب سے بھی فیصلہ آ گیا ہے اور تم اللہ سے ڈرو، اور اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تم پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس وقت قابیل تو حسد کی آگ میں جل رہا تھا، بھلا اسے یہ نصیحت کب اثر کرتی۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا لیکن حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان تو ابتدا سے ہی انسان کا دشمن ہے۔ اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ یہ دکھائی کہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم چل گیا کہ قتل کس طرح کرنا ہے۔ حابیل بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر مار کر قتل کر ڈالا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس کی عقل کر ڈالا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس کی عقل زائد ہو گئی، سمجھانے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اس طرح چھوڑ دینے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ بھی نہ تھا۔ پریشان ہو گیا تو کیا کروں؟ تب اس وقت معزز دوستو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار
پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا، قابیل تمہارا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں اس کا کوئی ذمہ دار تو نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں پہلا قتل قابیل نے کیا تھا۔ اب جو قتل بھی ہوتا ہے اس کا گناہ قابیل کو بھی ملتا ہے، لہٰذا نہ برا کام کرنا چاہیے اور نہ دوسروں کو کرنے دے، کیونکہ اگر آپ نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا آپ کو نام مال بھی اس گناہ کی وجہ سے سیاہ ہوتا رہے گا۔